پارہ نمبر 11 سورۃ التوبہ آیت نمبر 112۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين۔ التائبون جو توبہ کرنے والے، العابدون عبادت کرنے والے، الحامدون حمد کرنے والے، تعریف کرنے والے، السائحون سیاحت کرنے والے، الراکعون رکوع کرنے والے، الساجدون سجدہ کرنے والے، الآمرون حکم دینے والے، بالمعروف نیکی کا، والناہون اور روکنے والے، عن المنکر برائی سے، والحافظون اور حفاظت کرنے والے ہیں، لحدود اللہ اللہ تعالیٰ کی حدود کی، وبشری اور خوشخبری دے دیجئے المؤمنین مومنوں کو۔ وہ ایسے ہیں اس شان کے ہیں جو جنت کا سودا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ کیسے ہیں وہ؟ جو توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے یا راہ حق میں سفر کرنے والے، رکوع اور سجدہ کرنے والے، نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے اور بری باتوں سے باز رکھنے والے اور اللہ تعالیٰ کی حدوں کا خیال رکھنے والے ہیں۔ اور ایسے مومنین کو آپ خوشخبری سنا دیجیے۔ یہ انہی مومنین کی مزید صفات بیان کی جا رہی ہیں جو اللہ کی راہ میں کسی بھی جانی اور مالی قربانی سے بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ ان کی جانوں اور مالوں کا سودا اللہ تعالیٰ نے کر لیا۔ وہ توبہ کرنے والے ہیں، یعنی گناہوں اور فواحش سے پابندی سے اپنے رب کی عبادت کرنے والے، زبان سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے والے اور دیگر ان صفات کے حامل ہیں جو آیات میں بتائی جا رہی ہیں۔ سیاحت سے مراد اکثر مفسرین نے روزے لیے ہیں، اور اسی کو ابن کثیر نے صحیح ترین اور مشہور ترین قول قرار دیا ہے، اور بعض نے اس سے مراد جہاد بھی لیا ہے۔ تاہم سیاحت سے زمین کی سیاحت مراد نہیں، جس طرح کہ بعض لوگوں نے سمجھا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پہاڑوں کی چوٹیوں، غاروں اور سنسان بیابانوں میں جا کر ڈیرے لگا لینا بھی اس سے ہرگز مراد نہیں ہے، کیونکہ یہ رہبانیت اور جوگی پن کا ایک حصہ ہے جو اسلام میں نہیں۔ البتہ فتنوں کے ایام میں اپنے دین کو بچانے کے لیے شہروں اور آبادیوں کو چھوڑ کر جنگلوں اور بیابانوں میں جا کر رہنے کی اجازت حدیث مبارکہ میں دی گئی ہے۔ بہرحال مطلب یہ ہے کہ مومن کامل مومن وہ ہے جو قول و عمل میں اسلام کی تعلیمات کا عمدہ نمونہ ہو اور ان چیزوں سے بچنے والا ہو جن سے اللہ تعالیٰ نے اسے روک دیا ہے، اور یوں اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال نہیں بلکہ ان کی حفاظت کرنے والا ہو۔ ایسے ہی کامل مومن خوشخبری کے مستحق ہیں۔
یہ وہی بات ہے جسے قرآن میں آمنو وعملوا الصالحات کے الفاظ میں بارہا بیان کیا گیا ہے۔ یہاں عامل صالحہ کی قدر تفصیل بیان کر دی گئی کہ کون کون سے نیک اعمال۔ تو التائبون توبہ کرنے والے، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنے والے۔ یہ اس بات کی بھی علامت ہے کہ انسان کے اندر تکبر نہیں ہوتا، فوراً جھک جانے والے۔ وہ اپنے آپ کو کبھی نیک نہیں سمجھتے، اپنے آپ کو بڑی چیز نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ غلطیاں ہو گئیں، میں نے غلطی کر لی، میں کمزور ہوں۔ پھر العابدون عبادت گزار، الحامدون اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے والا، تعریف کرنے والا۔ قیامت کے دن افضل بندے وہ ہوں گے جو کثرت سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ کے مطابق افضل العباد اللہ یوم القیامہ الحمادون، حماد کہتے ہیں جو بہت زیادہ تعریف کرے۔ دنیا میں جو کثرت سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا، تعریف کرے گا، تو قیامت کے دن بہترین بندوں میں سے شمار ہوگا۔ اور خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت کرے۔ السائحون روزہ رکھنے والے، سیاحت کرنے والے، اللہ کی راہ میں نکل کھڑے ہونے والے، اپنی جان اور اپنا مال اور اپنا وقت اللہ پہ لٹا دینے والے، بچانے والے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کا ہر عمل بڑھایا جاتا ہے، نیکی 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سوائے روزے کے، وہ خالصتاً میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ وہ میری خاطر کھانا پینا اور اپنی خواہش چھوڑ دیتا ہے۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی روزہ افطار کرتے وقت اور دوسری خوشی رب سے ملاقات کرتے وقت۔ السائحون کا ایک معنی روزہ دار اور دوسرا معنی سیاحت کرنے والا، سفر کرنے والا۔ کس کام کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے۔ خواہ وہ جہاد کا معاملہ ہو، ہجرت ہو، دعوت دین ہو، لوگوں کی اصلاح ہو، طلب علم ہو، یا تعلیم دین ہو، یا مشاہدہ آثار الہی ہو، یعنی دنیا میں جو مختلف طرح کی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی بکھری پڑی ہیں ان کو دیکھنے کے لیے سفر ہو، جنہیں دیکھ کر اللہ پر ایمان اور بڑھ جائے۔ اور اسی طرح حلال رزق کی تلاش میں سفر کرنے والے بھی السائحون میں آتے ہیں۔ الراکعون رکوع کرنے والے، الساجدون سجدہ کرنے والے، کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھنے والے۔ حضرت ابو فراس ربیعہ بن کعب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ سے کہا کہ تم مجھ سے مانگو جو مانگتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ساتھ چاہتے ہو تو سجدوں کی کثرت کرو، یعنی رکوع و سجود کثرت سے کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ اس کے کندھے پر لا کر رکھ دیے جاتے ہیں، اور جب وہ رکوع اور سجود کرتا ہے تو سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، نیچے گر جاتے ہیں۔ تو اب نماز پڑھتے وقت بالکل سیدھا کھڑے ہونا ہے تاکہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ لا کر رکھ دیے جائیں، اور پھر رکوع خوشی خوشی کرنا ہے یہاں تک کہ سارے گناہ گر جائیں۔ سجدہ خوشی سے کرنا ہے اور نماز کو اپنے لیے بوجھ نہیں سمجھنا۔ پھر اسی طرح جیسے رمضان میں ویسے عشاء کی نماز ہے، اور پھر رمضان میں عشاء کی نماز کے ساتھ لمبی تراویح، واقعی ایک ٹیسٹ ہے، ایک امتحان ہے سب کے لیے، لیکن کچھ لوگ بہت خوشی خوشی اس کو ادا کرتے ہیں۔ شروع میں ضرور تکلیف محسوس ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ انسان کا نفس اس مشقت کا عادی ہو جاتا ہے اور نماز آسان لگنے لگتی ہے۔ 30 دن کے بعد 31 دن بھی
تہجد مشکل نہیں رہے گی۔ تو یہ پریکٹس کا بہترین موقع ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، نیکی کا حکم دینے والے، منکر برائی سے روکنے والے۔ نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے، برائی سے منع کرنا روکنا بھی صدقہ ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں کی یہ صفات ہوا کرتی ہیں کہ وہ جب کسی کو برا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو چپ نہیں رہ سکتے، اس کو بتاتے ہیں کہ یہ برا کام ہے، ایسا نہ کرو۔ والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ اے لڑکے، میں تجھے چند کلمات سکھا رہا ہوں اور تم ان کلمات کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا اور تم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جن جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، حرام کاموں سے خود رکنے والے ہوں۔ ایک تو ہے امر بالمعروف اور پھر نہی عن المنکر، دوسروں کو روکنے والے، اور حافظون لحدود اللہ، خود حدود دیکھ کر رک جانے والے کو خود کوئی حرام کام نہ کریں۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے، وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ کی حدود سے مراد ہر وہ کام ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کرنے سے منع فرمایا ہے، روکا ہے۔ حد سے آگے نہ بڑھے، اور ہر معاملے میں، کھانے پینے کے معاملے میں، شادی بیاہ کے معاملے میں، مرد اور عورت کے تعلق کے معاملے میں حدود کی بہت واضح وضاحت ہے، اور ان تمام حدود کی انسان اگر حفاظت کرے گا تو اس کی جان، مال اور عزت بھی محفوظ رہیں گے، اور پھر جنت کا سودا بھی تو پکا کرنا ہے نا انشاءاللہ۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين۔